جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ میرے بھائی کبھی کبھی مائک لے کے ہم بیٹھتے ہیں اور کسی شاعر کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کلام میں ترنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر ترنم نکال دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ تخلص کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور شعر سنا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ نہیں، کہ یہ اثر بھی عشق احمد سے زبان میں آ گیا۔ یہ اثر بھی عشق، جو جتنا بڑا عاشق ہوگا، شعر جتنا سمجھتا ہوگا، انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ، کہ یہ اثر بھی عشق احمد سے زبان میں آ گیا۔ یہ اثر بھی عشق احمد سے زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ سے سبا میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ عشق کا سودا گرا تھا ہر جگہ ملتا نہیں، میں بریلی شہر کے سودا گرا میں آ گیا۔ عشق کا سودا گرا تھا ہر جگہ ملتا نہیں، میں بریلی شہر کے سودا گرا میں آ گیا۔ حضرات آئیے، بنگال کی خوشبو، بنگال کی آنکھیں، بنگال کی مٹی اور بنگال کا جادو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ایک بار دامن دل سے لپٹ جائے تو پھر چھڑائے نہیں چھوٹتی ہیں۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ شاعر کو کلکتے میں پیدا ہونا چاہیے، اور اگر کلکتے میں نہ پیدا ہو پائے تو کم سے کم کلکتے میں رہنا ضرور چاہیے، اس لیے کہ کلکتہ شاعروں کو ایسے رکھتا ہے جیسے نرم ہاتھوں میں گلاب ہوا کرتا ہے۔ فرانسیوں کا خریدا ہوا کلکتہ، نوابوں کا بسایا ہوا کلکتہ، انگریزوں کا چھین کر حاصل کیا ہوا کلکتہ، انقلاب زندہ باد کے لئے پر تھرکتا ہوا کلکتہ۔ کلکتہ جو آج سوچتا ہے کل وہ پورا ملک سوچے گا۔ کلکتے کی فکر کیا ہے، کلکتے کا ڈکشن کیا ہے، کلکتے کا لہجہ ہے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو کلکتہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسد اقبال کی صورت میں وہ منبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس اسد اقبال کو صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا اپنی پلکوں پر بیٹھانے کے لیے تیار ہے، آپ ان کا استقبال کس طرح سے کرتے ہیں، مجھے ایک نعرے سے اندازہ لگانا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، نعرہ تکبیر۔ ذرا محبت کے ساتھ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ تاجدار بغداد کانفرنس گوہاٹی میں ہے، مگر تصور کی دنیا میں یہ محسوس ہو کہ جیسے ہم بریلی شریف کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار بغداد کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اسد اقبال کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فکر کے دریچے سے، رضوان بھائی، فکر کے دریچے سے آگ ہی نکلتی ہے، آگ سے کہاں کوئی روشنی نکلتی ہے۔ شعر شعر ہوتا ہے، شاعروں سمجھتے ہو، شعر جب نکلتا ہے شاعری نکلتی ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان
یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عادت کے مطابق اپنے سفر محبت کا آغاز اپنے بزرگوں کے کلام کے کچھ اشعار سے کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. تم سے جو گریزاں ہے تم سے جو گریزاں ہے فرزانہ وہ دیوانہ. تم سے جو گریزاں ہے فرزانہ وہ دیوانہ. تم سے جو گریزاں ہے فرزانہ وہ دیوانہ. شیدا جو ہوا تم پر شیدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ. شیدا جو ہوا تم پر اور آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کیا شانہ. آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کیا شانہ. للہ کرم فرما للہ کرم فرما اے جلوے جانانا. للہ کرم فرما اے جلوے جانانا. للہ کرم فرما. اور یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. شعر کی بات ہو رہی تھی شعر فہمی کی بات ہو رہی تھی. میں ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی. بہت اچھا مصرع ہے. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی. یا جان دلارانے یا جان دلارانے زلفوں میں کیا شانہ. یا جان دلارانے زلفوں میں کیا شانہ. للہ کرم فرما اے جلوے جانانا. للہ کرم فرما. بس مقطع اس کلام کو ملاحظہ فرما لیں. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر
محشر یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر مچلا ہے سر محشر یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ للہ کرم فرما للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا للہ کرم فرما